جب سے اس دنیا میں انسان بسا ہے اس وقت سے لے کر ہر دور میں ہر زمانے میں کسی نہ کسی علاقے میں ایسے رہنما آتے رہے ہیں جنہوں نے انسانوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے، انسانوں کے اندر ان کی سیرت اور کردار بہتر سے بہترین ہو جائے اس کی دعوت دی ہے، جنہوں نے انسانوں کے اندر ملکوتی صفات، فرشتوں کی صفات پیدا کرنے کی دعوت دی ہے، انسانوں کو حیوانوں کی زندگی سے ممتاز کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہی رہنماؤں میں ایک عظیم رہنما پیغمبر آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام جزیرۃ العرب کے ایک مشہور تاریخی مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جس وقت آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت پورے جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا کی جو صورتحال تھی وہ بالکل ایسی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ وہ لوگ جب چاہتے جیسے چاہتے اپنی منمانی کرتے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا ان کے لیے آسان تھا، دوسروں کے حقوق چھین لینا، ان کو غصب کرنا ان کے لیے آسان تھا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال لے لینا، عزت و آبرو کو لوٹ لینا ان لوگوں کے لیے آسان تھا۔ ایسی صورتحال تھی کہ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی و تری یعنی ہر جگہ بگاڑ اور فساد ہی فساد تھا۔ ایسی صورتحال میں اور ایسے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اس دنیا کو اعلیٰ اخلاق و بلند کرداری کا وہ درس دیا، وہ سبق دیا کہ بہت جلد 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کی مختصر سی مدت میں وہی لوگ جو کل تک باہم دست و گریباں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے اور ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا ان کو اچھا لگتا تھا، وہ لوگ ایسے مثالی لوگ بن گئے، ایسا مثالی سماج اور معاشرہ بن گیا جو ایک جسم ایک جان تھا۔ ایسا سماج بن گیا کہ ایک موقع پر یرموک کی لڑائی ہوئی اور اس جنگ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک چچا زاد بھائی کی خیر خیریت کے لیے میدان جنگ میں گیا اور میں نے اپنے اس بھائی کو دیکھا کہ وہ آخری سانس لے رہا ہے، بالکل دم توڑنے کے قریب ہے۔ عین اس وقت میں اس کے پاس پانی لے کر پہنچا اور میں نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو پانی پیش کیا تو اس نے جیسے ہی میں نے اس کو پانی دیا، قریب ہی ایک دوسرے صاحب پڑے ہوئے تھے، ادھر سے آواز آئی پانی پانی، تو میرے چچا زاد بھائی نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں پہلے ان کو پلا دو۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا تو ان کے پاس ایک صحابی اور پڑے ہوئے تھے زخم سے چور چور، ان کی طرف سے آواز آئی پانی پانی، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں مجھ سے پہلے ان کو پلا دو۔ میں ان تیسرے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، پلٹ کر دوسرے کے پاس آیا وہ بھی انتقال کر چکے ہیں، پلٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ ایک ایسا سماج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک خدمت کی ہے، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، اور خود ان کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بات پر نہیں ڈانٹا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ اتنی نرم مزاجی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات ہیں، آپ کی بیوی ہیں، اور ظاہر ہے بیوی سے زیادہ اپنے شوہر کے بارے میں کون جانتا ہوگا، ان سے کئی صحابہ نے پوچھا کہ ام المؤمنین یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے رسول کے جو اخلاق ہیں وہی تو قرآن ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے، جو ہدایتیں ہم سب کو عطا فرمائیں، وہ سارے احکامات، ساری ہدایتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے فرامین، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگ رگ میں رچے بسے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بچپن سے لے کر جوانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے بڑے نرم تھے، اخلاق کے بڑے نیک تھے، آپ کی طبیعت میں بڑی مہربانی تھی، سختی نہیں تھی، آپ کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، آپ کبھی وعدے کی مخالفت اور وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، آپ تو ٹوٹے دلوں پر مرہم لگایا کرتے تھے، آپ تو بلند اخلاق کے حامل تھے۔ اسی نے تو قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے، اگر آپ کا کردار اچھا نہیں ہوتا، آپ کے مزاج میں اگر سختی ہوتی، تو اے نبی یہ صحابہ جو آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، دور چلے جاتے۔ آپ چونکہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، اس لیے سب کے سب آپ پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو جو آپ علیہ السلام کا اخلاقی پہلو ہے، یہ ایسا پہلو ہے کہ اگر کوئی دشمن خدا، دشمن رسول، اسلام کا کٹر مخالف اور دشمن بھی اگر اسلام کا مطالعہ کرتا ہے گہرائی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی بایوگرافی اگر پڑھتا ہے گہرائی سے اور اس پہلو کے اندر جب وہ جاتا ہے، مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ یہ ایسا اخلاقی پہلو ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ۔ ایک موقع پر مشہور واقعہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہی تھیں، اونٹ پر سوار تھیں۔ عین سفر کے موقع پر ایک شخص آیا، حبار ابن الاسود، اور اس نے ایسا نیزہ مارا کہ حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر گئیں، اور گرنے کے نتیجے میں چونکہ حمل سے تھیں، پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا، اور اس حادثے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو ایک باپ کو جو ایک افسوس ہونا چاہیے، یقیناً جو صاحب اولاد ہیں وہ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ رنج ہوا، وہ تکلیف ہوئی، وہ صدمہ ہوا جو بیان سے باہر۔ آگے چل کر یہی حبار ابن الاسود اسلام لے آئے،
آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں نے ہی آپ کی لخت جگر نور نظر کو میں نے ہی مارا تھا، اب میں آپ سے معافی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی، کہا کہ سارے جرائم معاف۔ کیا کسی باپ کے اندر یہ جگرا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے قاتل کو اس طرح معاف کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ ان کو شہید کرنے والا شخص وحشی ابن حرب جب اسلام لے آئے، صحابی بن گئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، معافی کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول میں وحشی ابن حرب جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی میں نے تم کو معاف کیا، لیکن بس میرے سامنے نہ آیا کرو، چونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے مجھے چچا کی یاد آئے گی، بس اس کا خیال رکھا کرو۔ معاف کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ جس وقت فتح ہوا، آپ علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام کی فوج تھی۔ 10,000 صحابہ اکرام کی فوج تھی، ہاتھ میں ننگی ستی ہوئی تلواریں تھیں، اور مشرکین مکہ قریش کے لوگ حرم کعبہ کے صحن میں جمع تھے، سب سراپا مجرم بنے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کے سامنے۔ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھیں، ایسے بھی تھے جنہوں نے پتھر چلائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے آپ کے قتل کی پلاننگ اور منصوبہ بنایا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے اوپر گندگیاں ڈالی تھیں، اور وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کے گردن میں پھندا ڈال کر کے کھینچ دیا تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر آنے لگی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو مکے سے مجبور کر دیا تھا نکلنے پر۔ وہ بھی تھے جنہوں نے بے کس اور غریب مسلمانوں کو ستایا اور ان کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا اور ان کے جسموں کو آگ کے بھڑکتے شعلوں سے داغا تھا۔ آج سراپا مجرم بنے ہوئے تھے وہ حرم کعبہ کے صحن میں۔ وہ سارے کے سارے قریش کے مجرم، سراپا مجرم آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت اور طاقت حاصل تھی۔ ہر طرح کا غلبہ آپ علیہ السلام ان پر پا چکے تھے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی فوج تھی، اشاروں کی منتظر تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اشارہ کر دیں صحابہ کرام کو، خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں، لیکن نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ مجھ سے تمہیں کیا امید ہے، کیا توقع ہے مجھ سے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایک شریف بھائی ہیں، کریم انسان ہیں، ایک شریف بھائی، ایک کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے رحم و کرم کے علاوہ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دکھ درد اور تمام غموں کو بھلا کر، تمام مصیبتوں تکلیفوں کو بھلا کر فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی کسی سے پوچھ تاچھ نہیں، انتم الطلقاء، سب آزاد، سب کو معاف کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق ہیں، یہ وہ آپ علیہ السلام کا کردار ہے کہ جس کردار اور جس اخلاق کی وجہ سے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دشمن رسول اگر اس کا سامنا آپ علیہ السلام سے ہو جاتا اور وہ آپ علیہ السلام سے کوئی معاملہ کر لیتا، کچھ دیر کے لیے آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتا، تو اسلام لائے بغیر نہیں رہ پاتا۔ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں چل کر صحابی ہوئے، ابو سفیان ابن الحرب، بعد میں چل کر ایمان لائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، مختلف لڑائیاں ہوں، مختلف جنگیں ہوں، تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے والا سرغنہ ابو سفیان، فتح مکہ کے موقع پر جس وقت آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ آیا اور آپ علیہ السلام کی نظر ابو سفیان پر پڑی، ابو سفیان کا ہر جرم ثابت ہو چکا تھا اور اس بات کی دعوت دے رہا تھا کہ ابو سفیان کی گردن کاٹ دی جائے، وہ اس کا حقدار تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان جاؤ تمہیں معاف کیا. اور بس اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ وہ کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہمارے اور آپ کے اندر سے یہ نکل گیا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، صورتحال بہت بری ہے، اگر یہ اخلاق کریمانہ کسی بندے خدا، کسی مومن بندے کے اندر یہ اخلاق ہوں اور اس اخلاق کے نتیجے میں اس کے ارد گرد بسنے والے ہمارے مسلم یا غیر مسلم بھائی ایمان لائے بغیر یا اسلام سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائیں، ایسا ناممکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی خاتون نے زہر دیا، بکری کا بھنا گوشت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند تھا، اگلا دست، یہ گوشت آپ علیہ السلام کو بہت پسند تھا. اسی گوشت میں اس نے زہر ملایا اور اس کو بھون کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے لقمہ لیا اور منہ میں چبایا. جیسے ہی چبایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ اے نبی اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لقمے کو اگل دیا. اس یہودی خاتون کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کیا تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے اعتراف کیا. صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیں تو اس کی گردن کاٹ دیں، چونکہ اس نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو زہر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو چھوڑ دو. ایک اور مشرک لبید ابن الاعصم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، نخلستانی وادی، وہاں ایک کنواں تھا بیر زروان. اس کنویں میں اس شخص نے ایک کنگا لے کر اس کنگے پر بکری کی کھال جس کو تانت کہتے ہیں اس سے گانٹھیں لگا کر اور بال کچھ لے کر اس میں گانٹھیں لگا کر اس جادو کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اس کنگے کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، کئی دن تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت پریشان، بیماری کی سی کیفیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب صورتحال. اسی دوران آپ ایک موقع پر سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے اللہ نے بھیجے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ہے. ان 2 فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ کون ہے، کہ یہ محمد ہیں، انہیں کیا ہوا ہے. دوسرے نے کہا کہ انہیں جادو ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ لبید ابن الاعصم نے کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ فلاں جگہ کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ کنگے سے کیا گیا ہے، فلاں کنویں کے اندر ہے. ساری تفصیل خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر اس کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اتنا خطرناک وہ سحر اور جادو تھا کہ اس کے اثر سے کنویں کا پانی بھی پیلا پڑ گیا تھا. اس کنگے کو اس کنویں کے اندر سے نکالا گیا اور وہ گانٹھیں کھولی گئیں. قرآن کی جو آیتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آخر کی دونوں صورتیں اسی موقع پر نازل ہوئیں. 7 آیتیں ہیں قرآن کی. ان 2 آیتوں میں اس کنگے کے اندر 7 گانٹھیں لگی ہوئی تھیں. ہر آیت کو پڑھتے جاتے، دم کرتے جاتے، گانٹھ کھولتے جاتے. اس طریقے سے ساری گانٹھیں کھول کے پھینکی گئیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت ٹھیک ہوئی. لبید ابن الاعصم کا سامنا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا کہ جاؤ تمہیں معاف کر دیا. یہ کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. طائف کا منظر کون نہیں جانتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف جو شہر ہے وہاں کے سرداروں کے پاس بس اسلام کی دعوت اور اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے، اور انہوں نے جو سلوک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا، تاریخ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف طائف کے سفر میں دی گئی.
کہ آپ کے پیچھے پیچھے لفنگے لچے قسم کے لڑکے نوجوان لونڈے لگا دیے گئے اور ان کو پتھر ان کے ہاتھ میں دے دیے گئے اور وہ دونوں کناروں پر کھڑے ہو گئے راستے کے, اور جب آپ علیہ السلام کا گزر ہوتا تو آپ کو ماں بہن کی گالیاں اور طرح طرح کے جملے وہ آپ پر کستے اور آپ کو پتھر مارتے, آپ درد سے گر جاتے, پھر کھڑا کرتے, پھر پتھر مارتے. اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے طائف کا وہ سفر کیا ہے اور واپسی کا وہ راستہ طے کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں آ کر ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے آ کر پناہ لی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الجبال پہاڑوں پر تعینات فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور اس فرشتے نے آ کر کہا, اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو میں طائف کو جو یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ہیں ان دو پہاڑیوں کو ملا دوں اور طائف پورا کا پورا بیچ میں پس جائے. آپ نے فرمایا نہیں, رہنے دو, یہ نہ صحیح ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. یہ وہ واقعات ہیں سیرت کے کہ جن کو پڑھنے کے بعد, جن کو سننے کے بعد اگر کسی انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے, ذرہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہے, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آنکھ سے آنسو بہنے لگیں گے. یہ وہ واقعات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے بلند اخلاق کے, کہ ان اخلاق کی بنیاد پر 23 سال کے مختصر سے عرصے میں, مختصر سے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے وہ مثالی سماج اور مثالی صحابہ کرام کا وہ نمونہ پیش کر دیا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ نمونہ نہیں پایا جاتا. اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اے لوگو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کے اخلاق, آپ کے معاملات, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے چال چلن, آپ کی بات چیت, آپ کی تجارت, آپ کی شادی بیاہ, آپ کی اولاد, مختلف صحابہ اکرام کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات, یہ سارے کے سارے کردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کو گہرائی سے پڑھو, غور کرو, تو پھر ان تمام میں ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونے رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی ان نمونوں کو, ان اخلاقی کردار اور اس سیرت مصطفیٰ کو اگر غور سے پڑھے تو پھر وہ مجبور ہو جائے گا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرنے پر. اس لیے ربیع الاول کا یہ مہینہ جو ابھی چند دن قبل شروع ہوا ہے, اسی مہینے کی ایک تاریخ ہے 12 ربیع الاول, 9 ربیع الاول, الاختلاف الاقوال, مشہور روایت 12 ربیع الاول کی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن اسی مہینے میں تشریف لائے دنیا میں, اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اسی مہینے میں 12 ربیع الاول ہی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس مبارک مہینے کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے کردار, آپ کے بلند اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں. محض جلسے جلوس کرنے سے اور محض کچھ دیر کے لیے ہو ہا کرنے سے, ہنگامہ کرنے سے کوئی محبت رسول کا دعویٰ یہ کوئی ثابت نہیں ہو جاتا. محبت رسول کا دعویٰ جو ثابت ہوتا ہے وہ آپ کا کردار بتائے گا, آپ کے اخلاق بتائیں گے, آپ کے معاملات بتائیں گے, آپ کی شکل صورت بتائے گی, آپ کا لباس بتائے گا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے معاملات, یہ سارے کے سارے گواہی دیں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. ورنہ اگر سیرت و کردار, چال چلن اور جینے مرنے کا طریقہ, شادی بیاہ کا طریقہ یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلموں جیسا, اور چند دن جلسے جلوس اور کچھ بٹوا دیا, کچھ پکوا کے کھلوا دیا, اور اس میں یہ دعویٰ کہ محمد الرسول اللہ سے محبت, یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیدائش اور ان کی تاریخ ولادت کے نام پر منایا جاتا ہے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ربیع الاول کا جو پیغام ہے, ہم سب
کے اوپر ضروری ہے. میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ ہندی پڑھنے والے ہندی میں، اردو پڑھنے والے اردو میں، انگلش پڑھنے والے انگلش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو خریدیں، حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں. معتبر علماء کرام سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے پوچھیں، سوالات کریں، دریافت کریں، اور اس سیرت کو، اس اسوہ حسنہ، اس آئیڈیل اور بہترین نمونے کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں اور فکر پیدا کریں. تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پاک پیغمبر کی سیرت اور اپنے پاک پیغمبر کی صورت عطا فرما کر ہم سب سے خوش ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا